627 عیسوی میں مدینہ کی سرحدوں پر 10,000 کے لگ بھگ جزیرہ عرب کے مشرکین کی تیر تلواروں سے لیس متحدہ فوج کھڑی تھی، جن کی پشت پناہی میں مدینہ کے یہودی بھی شامل ہو گئے۔ اس دور کے اعتبار سے عرب تاریخ کی سب سے بڑی متحدہ اور منظم فوج کا ارادہ نہ صرف مدینہ میں موجود مسلمانوں کا مکمل صفایا تھا، بلکہ وہ مدینہ پر قبضے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ مگر مدینہ کی سرحدوں پر کچھ ایسا ہوا کہ یہ فوج مدینہ کی سرحدوں کو عبور نہ کر پائی۔ مسلمان جو کہ اس 10,000 کی لگ بھگ بڑی فوج کے مقابلے میں 3,000 سے زیادہ نہ تھے، ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود لگ بھگ 1 ماہ تک رہنے والی یہ دفاعی جنگ بالآخر اسلام کی شاندار فتح پر اختتام پذیر ہوئی۔ مدینہ طیبہ کا کنٹرول حاصل کر کے مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنا مشرکین عرب اور یہودیوں کا ہدف تھا۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اس کے لیے آپ کو 5 سال کے لگ بھگ تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمان نہ صرف محفوظ ہو چکے تھے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی عددی اور عسکری طاقت کو بھی بڑھاتے جا رہے تھے، جو کہ مشرکین مکہ کے نزدیک مدینہ کے قریب سے گزرنے والی اہم تجارتی شامی گزرگاہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، جبکہ یہی شامی گزرگاہ اہل مکہ کی تجارت کے لیے شہرک کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ معرکہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی اور جنگ احد سے مشرکین مکہ کی بے نتیجہ واپسی نے مکہ کے تاجروں اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا کہ کل جو مسلمان مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے، آج وہ اس قابل تھے کہ مکہ کی تجارتی شہرک کو کبھی بھی کاٹ سکتے تھے، اور یہ مسلمانوں کی علاقائی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ غزوہ احد کی بے نتیجہ جنگ سے واپسی پر ابو سفیان نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں تم سے پھر آمنا سامنا ہوگا، مگر آئندہ سال وہ اپنے اس وعدے کو قحط سالی کا بہانہ بنا کر ٹال گیا۔ تاہم وہ مدینہ اور مسلمانوں پر حملے کے لیے بے قرار تھا، لیکن کسی موزوں وقت اور موقع کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی ابو سفیان کے ہاتھ یہ سنہری موقع اس وقت آیا جب 2 یہودی قبیلوں کے سفارتی مشن مکہ اس سے ملنے آئے، جن میں ایک تھا بنو نذیر اور دوسرا تھا بنو قنیقہ۔ یہ دونوں قبیلے مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ سے نکالے جانے کی وجہ سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے خواہش مند تھے۔ مسلمانوں کا صفایا چونکہ ابو سفیان کے ساتھ ساتھ اب یہودیوں کا بھی ہدف تھا، اس لیے دونوں نے مل کر مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی اور اس سلسلہ میں آپس میں کئی معاہدے بھی کیے۔ جنگ کی تیاری کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہودیوں نے اپنے دوست یہودی قبائل، جبکہ مشرکین مکہ نے اپنے قرابتدار عرب بت پرست قبائل کو بھی اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، تاکہ ایک زبردست اور بڑی فوج کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ہی ضربے کاری میں ختم کر دیا جائے۔ چونکہ بنو نذیر مدینہ سے نکل جانے کے بعد خیبر میں جا کر دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ آباد ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے 2 بڑے بت پرست قبیلے غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کے موصول کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا۔ اس سے پہلے تاریخ عرب میں اس قدر بڑے پیمانے پر مضبوط عسکری اتحاد کی مثال نہیں ملتی، جو کہ اس دفعہ مسلمانوں کے خلاف ترتیب دیا جا رہا تھا۔ یہ واقعی میں مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے خطرناک بات تھی کہ اس دفعہ ان کے مقابلے پر خطہ عرب کی تقریباً یہودی اور مشرک عسکری قوت اکٹھی ہو چکی تھی۔ 4,000 پیدل فوج، 300 گھڑ سوار اور 1,500 کے قریب شتر سوار یعنی اونٹ سوار تو صرف ابو سفیان کی قیادت میں تھے، جبکہ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کے 1,000 سوار اپنے سردار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400 اور بنی شجاع کے 700 افراد دیگر قبائل کے ہمراہ اس جنگی مہم میں شامل تھے۔ مجموعی طور پر 10,000 کا یہ لشکر واقعی میں نہ صرف مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کافی تھا، بلکہ
یہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ابو سفیان نے جنوب کی طرف سے جبکہ بنی غطفان نے شمال کی جانب سے مدینہ کا گھیراؤ کرنا تھا۔ دسمبر 626 عیسوی میں یہ اتحادی فوجیں اپنے اپنے علاقوں سے چل پڑی، جو کہ لگ بھگ 7 سے 10 دنوں میں مدینہ پہنچ جانی تھی۔ جب مسلمانوں تک افواج کی اس نقل و حمل کی اطلاع پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کے سدباب کے لیے مسجد نبوی میں اصحابہ اکرام کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ اصحابہ کی مختلف آراء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کھودنے کا مشورہ پسند آیا۔ چونکہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس سے تھا اور ایران میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی ایک معمول کی بات تھی، لیکن عربوں کے لیے یوں خندق کھود کر دفاعی پوزیشن لے لینا واقعی میں انوکھا تھا۔ مگر خندق کا یہ پلان آگے چل کر حقیقت میں دشمنوں کے لیے گوند کا تالاب ثابت ہونا تھا۔ شہر مدینہ 3 اطراف سے قدرتی طور پر باغوں اور مکانوں کی دیواروں کے علاوہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور صرف قدر ہموار اور غیر محفوظ علاقے کو خندق کے ذریعے حصار میں لے کر اس دفاع کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا تھا۔ اس لیے پلان کے مطابق مدینہ کے اس شمالی غیر محفوظ حصے یعنی کوہ عبیدہ سے کوہ راتج تک کے علاقے کو خندق کے ذریعے محفوظ بنانا تھا، اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے مشرکین مکہ کی 10,000 کے لگ بھگ فوج مدینہ پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں نے بنا تاخیر خندق کی کھدائی پر کام شروع کر دیا تاکہ کم سے کم وقت میں اس کام کو مکمل کر کے کسی نہ کسی حد تک لشکر کفار کی اس چڑھائی کو روکا جا سکے۔ ہر 10 اصحابہ کو 120 فٹ جگہ کھودنے پر متعین کیا گیا، جو کہ لگ بھگ 9 گز یا 27 فٹ چوڑی اور 7 سے 10 فٹ تک گہری خندق ہونی تھی۔ یہ سب کام بہت کم وقت میں شدید سرد موسمی حالات اور غذائی قلت کے عالم میں کرنا تھے، اس لیے اصحابہ اکرام کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کھدائی کے کام میں شرکت کی۔ ہر بوڑھے جوان صحابی نے دن رات لگا کر غذائی قلت کے باوجود کھدائی کے اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدید بھوک کے عالم میں اپنے صحابہ کے شانہ بشانہ کھدائی کے اس کام میں شرکت کی۔ بہرحال مشرکین مکہ اور یہودیوں کی مشترکہ افواج کے پہنچنے سے پہلے ہی اس خندق کا کام مکمل کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 3 دنوں کے بعد مشرکین مکہ کی متحدہ افواج شہر مدینہ کے اسی شمالی حصے کے قریب پہنچ گئیں جہاں سے انہوں نے مدینہ میں داخل ہونا تھا، مگر وہ یہ خندق دیکھ کر سکتے میں آ گئی کیونکہ اس خندق کو عبور کرنا ان کے لیے انتہائی حد تک مشکل کام تھا۔ مشرکین مکہ بنی غطفان اور بنی قنیقہ کو مجبوراً خندق کے اس پار ہی ڈیرے ڈالنے پڑے، جبکہ مسلمان خندق کے اس پار شہر مدینہ کی حدود میں کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ اگر شہر مدینہ کے اندرونی حالات کی بات کی جائے تو اس وقت بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ شہر مدینہ کے جنوبی حصے میں موجود تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امن معاہدے کا حصہ تھا، اس لیے مسلمان ان کی طرف سے بالکل مطمئن تھے، جبکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر بچوں اور عورتوں کو گھروں سے نکال کر محفوظ قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جنگ کا آغاز تو تیروں کے تبادلوں سے شروع ہو گیا، لیکن مشرکین مکہ اس خندق کو عبور کرنے کی بارہا کوششیں کرتے رہے جو کہ ناکام ہوتی رہیں، مگر ایک دن عمرو ابن عبدود کی قیادت میں 5 سوار عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا وہ مشہور سورما پہلوان تھا جس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ عبدود بار بار اپنی اس بات کا اعلان کرتا رہا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کی، لیکن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری اور تیسری دفعہ یہی بات دہرائی۔ تینوں ہی دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے تو ایک سخت ترین جھڑپ کا آغاز ہو گیا، اور پھر اسی جھڑپ کے دوران نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، جبکہ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ بار بار خندق عبور کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو اتحادی افواج نے مسلمانوں کی دفاعی لائن کو کمزور کرنے کے لیے یہودی قبیلے بنو قریظہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ مسلمانوں کی پشت سے اور اندرون سے ان کو کمزور کیا جائے اور ان پر حملہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنو قریظہ کی طرف بھیجا، جس کا نام حیہ ابن اخطب تھا۔ حیہ ابن اخطب شروع میں بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام رہا، لیکن مسلسل کوششوں کے بعد وہ بالآخر بنو قریظہ کو مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کو توڑنے اور عہد شکنی کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بنو قریظہ کی طرف سے امن معاہدہ توڑنے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف سے شہر مدینہ کے اندرونی حصے میں کچھ حملے کیے گئے، مگر مسلمان خواتین کی طرف سے ان پر قابو پا لیا گیا۔ ان حالات میں قلعوں میں موجود خواتین کو ہوشیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں، کیونکہ مسلمانوں کا بیک وقت دونوں محاذوں پر توجہ مرکوز رکھنا بہت مشکل تھا۔ لیکن ان کٹھن حالات اور افرادی قوت کی کمی کے باوجود بھی مسلمانوں نے مدینہ کی گلیوں محلوں میں گشتی ٹیموں کو پہرے پر متعین کر دیا، تاکہ مدینہ کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمان ان مشکل حالات میں اپنی برداشت کی حدوں کو پہنچ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندرونی اور بیرونی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے بنو غطفان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کو جنگ سے واپس لوٹ جانے کے عوض انہیں مدینہ کی کھجوروں کا 1/3 حصہ دینے کا وعدہ کیا، مگر غطفانیوں نے آپ کی اس پیشکش سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہ جنگ پر ہی ڈٹے رہے۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود مسلمان اس محاصرے کو برداشت کرتے رہے، جبکہ روزانہ صبح دونوں اطراف سے فریقین اپنی پوزیشن لینے کے بعد ایک دوسرے پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کرتے، اور یہ تیر اندازی اور سنگباری کا عمل شام تک جاری رہتا۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ خندق کے کمزور حصوں سے اسے عبور کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہتے، اور مسلمان ان کوششوں کو ناکام بنانے میں مصروف عمل رہتے۔ ان معمول کی جھڑپوں کے ساتھ محاصرے کو کافی دن گزر چکے تھے، لیکن لشکر کفار کو کوئی واضح کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ جنگ کے اس مرحلے پر ایک ایسے شخص کی انٹری ہوئی جس نے اس جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اس شخص کا نام تھا نعیم ابن مسعود۔ اس کا شمار قبیلہ غطفان کے انتہائی با اثر خاندانی افراد میں ہوتا تھا، اور یہ شخص نعیم ابن مسعود اندرونی طور پر مسلمان ہو چکا تھا، جس کا قبیلہ غطفان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہ صرف اپنے مسلمان ہونے کی شہادت دی بلکہ عرض کرنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی مدد کروں، کوئی ایسی تدبیر کروں کہ ان مشرکین کی جماعت میں پھوٹ پڑ جائے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اجازت کے بعد واپس اپنے قبیلے لوٹ گئے،
اور ایک ایسی تدبیر کی کہ جلد ہی مشرکین مکہ کا یہ اتحاد ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت نعیم ابن مسعود سب سے پہلے بنو قریظہ آئے۔ چونکہ آپ بنی غطفان کے سرکردہ با اثر شخص تھے، اس لیے بنو قریظہ نے آپ کی بڑی خوشامد کی۔ حضرت نعیم نے انہیں اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک مشورہ دیا کہ بنو نذیر اور بنی قنیقہ نے انہیں جیت کے جو خواب دکھا کر مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ توڑوا دیا ہے، اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ اگر بنو نذیر اور مکہ والے یہ جنگ جیت نہ پائے تو ہار کی صورت میں وہ تو اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے، جہاں ان کے گھر بار، مال مویشی اور بیوی بچے سب محفوظ ہیں، جبکہ بنو قریظہ کو یہاں رہ کر کیے گئے اس غلط فیصلے کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ مسلمان تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یا تو تم مارے جاؤ گے یا پھر تمہیں بھی بنو نذیر کی طرح اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی فکر کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم لوگ قریش مکہ اور غطفانیوں کے 70 سے 100 بڑے سرداروں کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو، تا وقت یہ کہ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر نیست و نابود نہ کر دیں۔ بنو قریظہ کو نعیم ابن مسعود کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس کے بعد نعیم ابن مسعود قریش مکہ کے کیمپ میں پہنچے۔ یہاں بھی ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ نعیم ابن مسعود نے انہیں کہا کہ میں کیوں نہ آپ کو ایک ایسی قیمتی بات بتاؤں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، بشرط یہ کہ آپ میرا نام یہودی قبائل میں ظاہر نہیں کریں گے۔ ایفائے عہد لینے کے بعد انہوں نے قریش مکہ کو کہا کہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی اور انتہائی افسوس ہوگا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے توڑے گئے امن معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اس سلسلہ میں اپنی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ قریش مکہ اور بنو غطفان کے 70 سے 100 بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ قریش مکہ کے لیے یہ بات کافی پریشان کن تھی۔ بہرحال انہوں نے نعیم ابن مسعود کی اس بات کو ہلکا نہ لیا اور اس کی تحقیق میں لگ گئے۔ محاصرہ چونکہ دنوں سے اب ہفتوں میں بدل چکا تھا، اس لیے مسلمان خوراک کی کمی اور موسم کی شدت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی برداشت کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ تاہم مشرکین مکہ اور یہودیوں کی مشترکہ افواج بھی شدید موسمی حالات، غذائی قلت اور خندق عبور کرنے میں مسلسل ناکامی کے سبب ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی جا رہی تھی، جبکہ نعیم ابن مسعود کی طرف سے مشرکین مکہ اور یہودیوں کے درمیان پیدا کیا گیا انتشار اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ مشرکین مکہ اور غطفانیوں نے بنو قریظہ کی وفاداری کو جانچنے کے لیے ان کی طرف مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جب یہ مشن بنو قریظہ کے پاس پہنچا تو بنو قریظہ نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ جب تک قریش مکہ اور بنو غطفان کے 70 سردار ان کے پاس نہیں آ جاتے، وہ اس وقت تک نہ تو کھل کر ان کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی ان کی حمایت کریں گے۔ یہ سب حالات و واقعات نہ صرف نعیم ابن مسعود کی بات کو تقویت دیتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ اور غطفانیوں کو بدحواس کرنے کے لیے کافی تھے۔ محاصرہ 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکا تھا، اور جہاں مشرکین مکہ اور غطفانیوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں انتہائی سردی کے ساتھ ساتھ اب طوفانی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئیں، جو کہ عذاب الہی بن کر نہ صرف لشکر کفار کے خیموں کو اڑا کر ساتھ لے گئیں، بلکہ ان کی اشیاء خرد و نوش بھی صحرائی ریت کی نظر ہو گئیں، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں نے اس طوفان میں قریبی پہاڑی کی آڑ لے کر اپنی جان بچائی۔ متحدہ لشکر کفار تو پہلے ہی اس طویل محاصرے سے تھکن اور بدحواسی کا شکار تھا، تاہم اس طوفان سے پیدا شدہ غذائی قلت نے انہیں مزید حواس باختہ کر دیا، اور وہ اب کسی بھی صورت اس محاصرے کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ لوگ تو نفسیاتی طور پر بہت پہلے ہی جنگ ہار چکے تھے، مگر اس طوفان نے ان کی بچی کچی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مشرکین مکہ اور غطفانیوں نے راتوں رات اس محاصرے کو اٹھایا اور اپنا ضروری سامان لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے اپنے گھروں کو فرار ہو گئے۔ وہ جو پورے عرب کی طاقت اور قوت کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مدینہ آئے تھے، ان کو شدید مالی نقصان اور ذلت کے ساتھ خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔
اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو یہ مسلمانوں کی شاندار فتح کا دن تھا۔ خندق کے اس پار اکا دکا خیموں اور بچے کچے مال مویشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لگ بھگ 5 سے 6 افراد شہید ہوئے اور مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کی اس شاندار فتح میں خندق اور نعیم ابن مسعود کی حاضر دماغی بڑی کام آئی۔ غزوہ خندق 10 بالمقابل جنگ سے زیادہ ایک اصحابی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے لشکر کفار پر نہ صرف اصحابی فتح حاصل کی بلکہ جزیرہ عرب کے بڑے بڑے قبائل مسلمانوں کو اب ایک بڑی عسکری طاقت کے طور پر بھی تسلیم کرنے لگے۔ اس جنگ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر کسی بھی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس لیے مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کے لیے غزوہ خندق کے فوراً بعد حکم خداوندی سے ان کے ساتھ ایک جنگ کی، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قریظہ کے نام سے یاد رکھا گیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں غزوہ خندق کے حوالے سے بیان کیے گئے حالات و واقعات سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔